نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك يا معلم إبراهيم علمني يا مفاهم سليمان فهمني اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ آج ہم نے انشاءاللہ ثقہ راویوں کی حدیث سے اختلاف کے باعث مردود حدیث میں سے المزید فی متصل الاسانید کے بارے میں پڑھنا ہے۔ المزید لغوی معنی اضافہ کی گئی چیز، زیادہ چیز، اور متصل منقطع کا الٹ ہے، اس کا معنی ملا ہوا۔ اسانید سند کی جمع ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں یہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی ملی ہوئی سند میں کوئی اضافہ پایا جاتا ہو۔ اس خامی کا تمام تر تعلق حدیث کی سند سے ہے، اس سے حدیث کے متن میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ المزید فی متصل الاسانید کی مثال ابن مبارک سفیان سے، وہ عبد الرحمن بن یزید سے، وہ بصر بن عبید اللہ سے، اور وہ ابو ادریس سے، وہ واثلہ سے، اور واثلہ سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے۔ اب اس مثال میں جو اضافہ ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس حدیث میں دو جگہ اضافہ کیا گیا ہے، ایک تو سفیان اور دوسرے ابو ادریس کے ناموں میں۔ ان دونوں مقامات پر اضافے کی وجہ راوی کی غلط فہمی یعنی وہم ہے۔ جہاں تک سفیان کے نام میں اضافے کا تعلق ہے تو اس کی وجہ ابن مبارک کے بعد کے کسی راوی کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اس حدیث کو عبداللہ بن مبارک سے ایک ثقہ جماعت نے روایت کیا ہے، مگر انہوں نے یہ زیادتی چھوڑ کر بیان کیا ہے، انہوں نے سفیان کا نام نہیں لیا۔ جہاں تک ابو ادریس کے نام کے اضافے کا تعلق ہے تو اس کی وجہ ابن مبارک کو لاحق ہونے والی غلط فہمی ہے، کیونکہ ثقات کی ایک تعداد نے اس حدیث کو عبد الرحمن بن یزید سے بیان کیا ہے، مگر ابو ادریس والی زیادتی بیان نہیں کی، جبکہ بعض نے تو بصر کے واصلہ سے سماعت کی سرات بھی کی ہے، یعنی جو ابو ادریس کے آس پاس راوی ہیں جن میں بصر بن عبید اللہ ہیں، اور ابو ادریس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو واصلہ ہے، بعض لوگوں نے بصر کے واصلہ سے سما کی صراحت بھی کی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بصر اور واصلہ کے آپسی جو سما ہے اس سے لنکڈ ہے۔ اضافے کو مسترد کرنے کی شرائط، یعنی زیادتی کو رد کرنے کی شرائط، اور اسے زیادتی کرنے والے کا وہم اعتبار کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط، جو روایت اضافے کے بغیر ہو، اس کے راوی اضافے والی روایت کے راویوں سے زیادہ ماہر ہوں، یعنی جو زیادتی بیان نہیں کرتا، یعنی جس نے وہ والی روایت بیان کی جس میں زیادتی نہیں ہے، اضافہ نہیں ہے، وہ زیادتی کرنے والے سے زیادہ متقن اور حافظ ہو، ماہر ہو، تو پھر اضافے والی روایت کو مسترد کر دیا جائے گا اور بغیر اضافے والی روایت کو لے لیا جائے گا، کیونکہ بغیر اضافے والی روایت کے راوی زیادہ ماہر ہیں، زیادہ متقن ہیں اور زیادہ حافظ ہیں۔
دوسری شرط، جس مقام پر اضافہ موجود ہو وہاں ایک راوی کا اپنے شیخ الشیخ سے براہ راست حدیث روایت کرنا ثابت شدہ ہو، یعنی زیادتی والی جگہ پر سما کی تصریح واقع ہو. تھوڑا جملہ مشکل ہے لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں. اب جیسے ہم نے مثال میں پڑھا 2 جگہ اضافہ ہے، ایک جگہ سفیان اور دوسرا ابو ادریس کے ناموں میں. ابو ادریس کے اضافے کے آس پاس آپ دیکھیں بصر ہے اور واصلہ ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ بعض نے بصر کے واصلہ سے سماعت کی صراحت کی ہے، یعنی بصر کے واصلہ سے جو سماعت ہے وہ ثابت ہے. اب مثلا آپ اسی اگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سند ایسی آئی ہے کہ جس میں ابو ادریس کا اضافہ نہیں ہے، یعنی وہ بصر بن عبید اللہ سے اور وہ واصلہ سے، اور پھر واصلہ سیدنا ابو مرثد سے. اب یہ جو اضافہ نہیں ہے جس حدیث میں، وہ والی حدیث ہم تب لیں گے کہ جب زیادتی والی جگہ پر سما کی تصریح ہو. یعنی اس کو سمپل کر دیں کہ یعنی بصر نے واصلہ سے حدیث لی ہو، یہ بات ثابت شدہ ہو، تو پھر اضافے والی روایت کو مسترد کر دیا جائے گا. کیونکہ یہاں اس جگہ پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اضافے والی روایت کو اب مسترد کرنا ہے تو وہ بھی شرائط کے ساتھ مسترد ہوگی. پہلی شرط یہ تھی کہ دونوں روایات کو دیکھا جائے گا. اضافے والی روایت ایک ہمارے سامنے ہے اور ایک بغیر اضافے والی روایت ہمارے سامنے ہے. دونوں کے راویوں کو چیک کیا جائے گا. اضافے والی روایت کے راویوں کو بھی چیک کیا جائے گا اور بغیر اضافے والی روایت کے راویوں کو بھی چیک کیا جائے گا. اب جس روایت کے راوی ماہر ہوں گے، متقن ہوں گے، حافظ ہوں گے، اس روایت کو لے لیا جائے گا. سمپل ہے بات. اگر اضافے والی روایت کے راوی زیادہ ماہر ہوں گے تو اضافے والی روایت کو لیا جائے گا، اور اگر بغیر اضافے والی روایت کے راوی ماہر، متقن اور حافظ ہوں گے تو اس کو لیا جائے گا. اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں اضافہ نظر آ رہا ہے اس اضافے کو جب ہم ہٹاتے ہیں تو کیا اس اضافے کے آس پاس کے لوگوں کا سماع ثابت ہے. مثلا اگر ابھی ہم یہ دیکھیں کہ ابو ادریس کا اضافہ ہٹایا جاتا ہے تو واصلہ اور بصر کا آپس میں کنیکشن ثابت ہے. کیا بصر کے واصلہ سے سماعت کی صراحت موجود ہے؟ بالکل اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سفیان کے نام کا اضافہ ہے تو کیا ابن مبارک کا عبد الرحمن بن یزید کے ساتھ کنیکشن ثابت ہے؟ یعنی اس اضافے کو ہٹا دیا جائے تو کیا آس پاس کے لوگوں کی کنیکٹیوٹی ثابت ہو رہی ہے؟ تو اگر ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اضافے والی حدیث کو رد کر دیا جائے گا اور بغیر اضافے والی حدیث کو لے لیا جائے گا. اگر یہ دونوں یا ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو پھر اضافے والی روایت کو ترجیح دی جائے گی. یعنی کہ کنڈیشنز دونوں پوری نہیں ہوتی اور اگر کوئی ایک بھی پوری نہیں ہوتی تو پھر اضافے والی روایت کو ترجیح دی جائے گی اور بغیر اضافے والی روایت کو منقطع قرار دے دیا جائے گا. یہ انقطاع مخفی نوعیت کا ہوگا، اس لیے اس روایت کو مرسل خفی کہا جائے گا، کیونکہ یہ انقطاع جو تھا کافی مخفی نوعیت کا تھا، کافی ہڈن تھا، اس لیے اس وجہ سے ایسی روایت کو مرسل خفی کہا جاتا ہے، جس کی تفصیلات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ المزید فی متصل الاسانید کی یہ ٹرمنالوجی کیوں وجود میں آئی؟ وہ اس لیے وجود میں آئی کہ اگر اضافے والی روایت ضعیف قرار پائی تو اسے اس اصطلاح میں شمار کیا جائے گا، یعنی اس کو اس ٹرمنالوجی میں ڈالا جائے گا۔ اگر اضافے والی روایت ضعیف ہوئی جس میں اضافہ ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اضافہ 2 جگہ پر تھا، سفیان اور ابو ادریس کے ناموں والی جگہ پر، اب یہ اضافے والی روایت اگر ضعیف قرار پا جاتی ہے تو اس کو پھر کس ٹرمنالوجی سے پہچانا جائے گا؟ المزید فی متصل الاسانید سے۔ اگر اضافے والی روایت صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو پھر وہ صحیح حدیث کے درجے پر چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سند متصل ہے، اور جو بغیر اضافے والی حدیث ہے اس کو منقطع قرار دیا جائے گا، اور منقطع میں سے بھی مرسل خفی میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس کا انقطاع مخفی ہے، ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور اس کو منقطع کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ اس میں راوی مسنگ ہے، چین ٹوٹی ہوئی ہے۔ اضافے سے متعلق اعتراضات: جس سند میں اضافہ نہ پایا جاتا ہو اس میں لفظ عن کہہ کر روایت کی گئی ہو تو اس میں یہ امکان موجود ہے کہ سند منقطع ہو، یعنی اگر عن کہہ کر روایت کی گئی ہے تو پھر اب ایک اور ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ کہیں یہ سند منقطع تو نہیں، اور ہم حدیث معن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس کی ساری تفصیلات ہم جان چکے ہیں۔ اضافے سے متعلق دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگرچہ ایک شخص کا اپنے شیخ الشیخ سے براہ راست حدیث سننا ثابت بھی ہو تب بھی یہ ممکن ہے کہ اس شخص نے دوسرے سے حدیث سنی اور دوسرے نے اس شخص کے شیخ الشیخ سے اس حدیث کو سنا ہو، یعنی اس راوی نے اپنے شیخ سے پہلے ایک آدمی کے واسطے سے سماع کیا ہو، پھر ملاقات کر کے وہ حدیث سنی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ یعنی جو اضافے والی حدیث ہے اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے بغیر واسطے سے بھی حدیث کو سنا ہو اور واسطے کے ساتھ بھی سنا ہو، ممکن ہے۔ جو ابھی ہم نے المزید فی متصل الاسانید کی ایک اگزامپل پڑھی، اسی کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں، اسی سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بصر نے ابو ادریس سے حدیث سنی ہو اور ابو ادریس نے واصلہ سے، تو چین ایسے بھی آ گئی ہے، حالانکہ بصر کے واصلہ سے سماع ثابت ہے، یعنی بصر کا واصلہ کے ساتھ کنیکشن ثابت ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ بصر نے یہ حدیث ابو ادریس سے بھی لی ہو اور بصر نے یہی حدیث واصلہ سے بھی لی ہو۔ تو جہاں تک پہلے اعتراض کا تعلق ہے تو یہ درست ہے، اور پھر اس کی حدیث معن میں جا کر چیکنگ ہوتی ہے۔ رہا دوسرا اعتراض، تو اس میں بیان کی گئی صورتحال ممکن ہے، لیکن اہل علم اسی وقت ہی اضافے کا حکم لگاتے ہیں جب کچھ شواہد اس کی حمایت کے لیے موجود ہو، یعنی ثبوت کی بنا پر ہی اضافے کا حکم لگایا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں لگایا جاتا۔ اگر اضافے کا حکم لگایا گیا ہے تو لازمی اس کے پیچھے ثبوت ہے۔ تو یہ المزید فی متصل الاسانید ہمارا ٹاپک مکمل ہوا۔ آگے انشاءاللہ مسترب حدیث پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے اس ٹاپک کا کہ ایسی حدیث جس کی سند بظاہر ملی ہوئی ہو لیکن
سند میں کوئی نہ کوئی اضافہ پایا جاتا ہو، یعنی اس کے اپوزٹ پھر ایسی سند آتی ہے جس میں اس سند کے اضافے کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اور بہت ساری اسناد ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ اضافہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ اور اس ٹرمنالوجی کا تعلق صرف اور صرف سند سے ہے، اس کا تعلق متن سے نہیں ہے۔ اس خامی کا تمام تر تعلق حدیث کی سند سے ہے، اس سے حدیث کے متن میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر ہم نے اس کی ایک مثال بھی پڑھی، اور پھر آپ کو میں نے اضافہ بھی بتایا کہ کہاں اضافہ ہے، اور پھر اگر اضافے والی روایت کو مسترد کیا جائے گا تو اس کو پھر 2 شرائط کے ساتھ ہی مسترد کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ 2 شرائط پوری نہ ہو تو اضافے والی روایت کو ہی ترجیح دی جائے گی، اور بغیر اضافے والی روایت کو منقطع میں ڈال دیا جائے گا۔ امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا۔